یہ جو ہمارے ہاں قسطوں کا کاروبار ہے اس کے اوپر جو ہے آپ رہنمائی فرمائیے گا، کیونکہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ سود جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں لوگ اپنی ذاتی رائے کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی چیزیں ایسی اس میں شامل کر لی جاتی ہیں جس میں ذاتی رائے کا دخل ہوتا ہے۔ سود قطعی طور پر حرام ہے اسلام میں، کسی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رکھی ہو، جو قرآن کی کسی حکم میں اس کے بارے میں کوئی جھول ہو، ایسے ہرگز نہیں، قطعی طور پر حرام ہے۔ اور یہاں تک حرام ہے کہ جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے، اسے جنگ کا خطاب دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اس کے گناہ کا اندازہ اس چیز سے لگا لیجئے کہ کم از کم گناہ ایسے ہے کہ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ کوئی بندہ بدکاری کرے، یعنی سود کے معاملے میں یہ فرمایا۔ لیکن دیکھیے سود ہے کیا؟ آپ کی وہ تمام کنزیومیبل آئٹمس جو آپ کے خرچ میں آتی ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے دو طرح کی چیزوں کی ضرورت آپ کو رہتی ہے، ایک قابل خرچ اشیاء اور ایک قابل استعمال اشیاء۔ ٹھیک ہے، اب جو قابل خرچ اشیاء ہیں ان میں آپ کے لیے پانی آتا ہے، آپ کے لیے اناج آتا ہے، آپ کی پوشاک آتی ہے، آپ کہیں بیمار ہو گئے تو اس کے لیے کسی بیمارستان میں لے جانے کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے یا اس میں ٹھہراؤ کے لیے، اس میں علاج معالجے کے لیے آپ کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ کہیں آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے یا ایسی چیزیں جو یافت کی صورت میں واپس نہیں آتی ہیں آپ کے پاس، آپ کے خرچ ہی خرچ ہیں، اسے کہتے ہیں قابل خرچ اشیاء۔ اب قابل خرچ اشیاء پہ دی ہوئی کسی بھی رقم کے بدلے میں واپس اس کے لیتے وقت یا اس کے اوپر کوئی ایک آنا، ایک دمڑی، ایک پیسہ، ایک فلس بھی اگر لیا جائے تو وہ حرام ہے، وہ سارے کا سارا سود ہے، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اب دوسری اشیاء آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں قابل استعمال اشیاء۔ ٹھیک ہے، قابل استعمال اشیاء وہ ہوتی ہیں کہ جو خرچ نہیں ہوتی، اپنی ایک مدت رکھتی ہیں، اپنی ایک عمر رکھتی ہیں، اس میں آپ کو فوائد دیتی ہیں، اور جاتے وقت پھر وہ چیزیں آپ کو جتنے میں آپ نے کہیں زندگی میں خریدی اس سے ڈبل فوائد دے دیتی ہیں۔ مثلاً آپ کے لیے سواری ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی دیگر تعیشات کی اشیاء ہیں، مثلاً آپ کے گھر کا فرنیچر ہے، آپ کے گھر کے لیے کچھ مشینری ہے، آپ کا اے سی ہے، آپ کا پنکھا ہے، آپ کی موٹر بائک ہے، وٹ ایور، یہ قابل استعمال اشیاء ہے۔ ٹھیک ہے، اب قابل استعمال اشیاء اگر کوئی شخص آپ کو وقتی طور پر خرید کر دے دیتا ہے یا اس کی معاوضہ آپ سے نہیں لیتا بلکہ اس کی قسطیں اور قسطوں کے اوپر آپ سے اس کا مزید لیتا ہے، یعنی مثال کے طور پر مارکیٹ میں ایک چیز 10,000 روپے کی ملتی ہے، آپ کو وہ دیتا ہے اور کہتا ہے جی آپ 1 سال میں واپس کریں گے لیکن میں آپ سے 12,000 لوں گا، 2,000 روپے، تو یہ جائز ہے، یہ اجارہ بن جاتا ہے، یہ اس کے لیے سود نہیں بنتا، یہ سروس ہے۔ اب جیسے یہ کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں کی ازدواجی زندگی جس وقت شروع ہوئی تو ان کو ایک گھر لے کے دیا کرائے پہ۔ اب وہ کرایہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ ریزیڈنس مین یو آر پیئنگ سم تھنگ وین یو آر یوزنگ دیٹ تھنگ، یوٹیلائزیشن ہے یہاں پر، یوٹیلیٹی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یوٹیلیٹی ہے آپ کی، یہ آپ کو تو پہلے دن سے اس شخص نے خرید کر دے دی، آپ کو بائک چاہیے، آپ کو مشین چاہیے، آپ کو LED چاہیے، اب جو چیز بھی آپ کے استعمال کی چیز ہے وہ آپ نے پہلے دن سے ہی اس شخص نے آپ کے ذمہ لگا دی اپنے پیسے خرچ کر کے۔ اب آپ نے وہ پیسے قسط بھی واپس، یعنی آپ ملکیت آپ کو دے دی، لیکن اس ملکیت کی کاملیت اس وقت بنے گی جب آپ مکمل طور پر اس کے پیسے دے دیں گے، اور 2,000 روپیہ یا 3,000 یا 1,500 یا 1,000 جو وہاں پر ہوتا ہے وہ آپ اس صورتحال میں اسے اضافے پروفٹ کی صورت میں دیں گے۔ یہ اجارہ ہے، یہ اس کا کرایہ ہے جو آپ ادا کر رہے ہو استعمال کا، اچھا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔